السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے عافیت اور خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک قربانی کے بہت ہی اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر اور خاص طور سے گاؤں اور دیہاتوں کے اندر ہمارے مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی یہ تمام کے تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر ایک قربانی ہو جائے وہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ کل ایک صاحب سے ہم نے معلوم کیا کہ آپ کے گھر پہ قربانی کتنی ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پہ ہر سال ہوتی ہے، اور اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اور باقی سب کے نام سے ہو چکی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ سب کے نام سے بھائی قربانی ہو چکی ہے تو اب نہیں ہوتی؟ کہا کہ اب تو سب کے نام سے ہو چکی ہے۔ یہ گاؤں دیہاتوں کے اندر عام طور سے ہے۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے، جس بندے کی اتنی مالیت ہے، اتنی حیثیت ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی یا پھر 7.5 تولہ سونا خریدنے کی حیثیت رکھتا ہے، یا اس کے پاس اتنی مالیت ہے یا پھر اتنی مالیت اس کے پاس موجودہ ہے، وہ مالک اس چیز کا ہے، تو ایسے شخص کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ جو انسان صاحب نصاب ہو اس کے اوپر قربانی اور زکوٰۃ دونوں واجب ہیں۔ قربانی اور زکوٰۃ واجب ہے، دونوں واجب ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ 1 سال کرا دی اور ہمارا پوری زندگی کے لیے کام ہو گیا، نہیں، بلکہ ہر سال آپ کو قربانی کرنی واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ ہر سال قربانی نہیں کر رہے ہیں، ہر سال آپ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، آپ گنہگار ہوں گے۔ اب مثال کے طور پر رکھ لیجئے کہ گھر کے اندر 5 فرد رہتے ہیں، گھر کے اندر 5 فرد رہتے ہیں اور پانچوں کی اتنی انکم ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی یا پھر 7.5 تولہ سونے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور تو ایسے بندے وہ صاحب نصاب کہلاتے ہیں۔ اب 5 بندے گھر کے اندر ہیں، تو اب یہ سوچیں کہ ہم صرف ایک بکرا لے لیں، 5 بندے مل کے 5 لوگ مل کے ایک بکرا لے لیتے ہیں، تو اس میں ہماری قربانی ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ میرے عزیز، 5 لوگ ہیں تو اگر چھوٹا جانور لے رہے ہیں تو اس میں 5 جانور لینے پڑیں گے، 5 جانور لینے پڑیں گے چھوٹے، اور اگر بڑا جانور لے رہے ہیں تو اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں 7 حصے لگائے جاتے ہیں، تو آپ اس کے اندر حصہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن سوچو کہ چھوٹا جانور بکرا، بکری، بھیڑ وغیرہ یہ تمام کی تمام چیزیں لے لیں، اور اس میں سارے کے سارے لوگوں نے پیسے ملا لیے اور سوچا کہ ایک بکرا لے آئے قربانی کر دے، سب کی طرف سے ہو جائے گی، نہیں ہوگی، یہ قربانی نہیں ہوگی، بلکہ چھوٹے جانور میں صرف ایک قربانی ہوتی ہے۔ 5 فرد ہیں تو 5 کو 5 جانور خریدنے پڑیں گے، 5 کو 5 جانور خریدنے پڑیں گے الگ الگ۔ اور اگر بڑے جانور میں کر رہے ہیں تو اس پہ 7 لوگ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر کی عورتیں بھی مالک نصاب ہوتی ہیں، صاحب نصاب ہوتی ہیں، ان کے پاس اتنی مالیت موجود ہوتی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ اور قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن عورتیں اکثر و بیشتر یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کے اوپر زکوٰۃ اور قربانی ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ تو میری مائیں بہنیں اس چیز کو سمجھیں کہ عورتوں پر بھی قربانی ہے، عورتوں پر بھی زکوٰۃ ہے، اور مردوں کے اوپر بھی زکوٰۃ اور قربانی دونوں ہے۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، مسلمان ہو، عاقل اور بالغ ہو، اور وہ صاحب نصاب ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں اس کے اوپر عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ملعون ہے وہ انسان جو قربانی نہیں کرتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے کہہ دیا جو انسان قربانی نہ کرے اس کے درمیان میں اعلان کر دیا جائے وہ ہماری عیدگاہ تک کے نہ آئے۔ اتنی سخت وعید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے ایام میں سب سے محبوب ترین جو عمل محبوب پسندیدہ ہے وہ قربانی کا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے جتنا قربانی کا عمل محبوب ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ لائک کریں اور کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے، ان لوگوں کو بھی اس چیز کا علم ہو سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد سے جلد اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔